آخر ان لوگوں نے جو اٹیک کیا کس پر کیا یہ تھوڑا غور کر لیجئے. جو اسکیمیں دارالندوا میں تیار کی گئی کس کے لیے کی گئی؟ جو تحریک چلی کس کے لیے چلی؟ انہوں نے بیٹھ کر میٹنگوں میں یہ نہیں کہا ابو ہریرہ کو مار دو. میٹنگ میں بیٹھ کر انہوں نے یہ نہیں کہا سعد ابن ابی وقاص کو مار دو، بلکہ میٹنگ میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ نبی کو مار دو. کیوں؟ کیونکہ جب قائد چلا جائے گا تو قیادت میں چلنے والے خود بخود چلے جائیں گے. ایسے ہی جب دور صدیق اکبر آیا، دور صدیق اکبر تو حملہ کس پر تھا؟ حملہ قوم پر نہیں تھا بلکہ صاحب خلافت پر تھا. خلافت پر حملے تھے کہ نہیں تھے؟ کہ قوم کا یہ قائد یہ رہبر چلا جائے تو قوم خود بخود لولی لنجی اپاہج ہو جائے گی. دور فاروق اعظم آیا، حملہ قوم پر نہیں قائد پر. مسجد نبوی ہی میں حضرت فاروق اعظم کو حملہ کر کے شہید کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ کیونکہ جو ہے حملہ قائد پر دور عثمان غنی آیا، حملہ قائد پر دور شیر خدا، حملہ قائد پر دور حسن مجتبی، حملہ قائد پر دور حسین اعظم، حملہ قائد پر دور عمر بن عبدالعزیز، حملہ قائد پر دور صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، طارق بن زیاد، حملہ قائد پر. تو دنیا یہ بتانا چاہتی ہے کہ کسی قوم کو لولا لنجا اپاہج کرنا ہو اس کی قیادت ختم کر دو، خود بخود یتیم ہو جائے گی. لیکن الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ایک قیادت گئی دوسری کھڑی کر دی، دوسری گئی تیسری قیادت کھڑی کر دی، تیسری گئی چوتھی قیادت کھڑی کر دی. اچھا دو طرح کی قیادت چلتی رہی، ایک صفہ کے چبوترے سے اور ایک بدر کے میدانوں سے. دو قیادت چلتی رہی، ایک صفہ کے چبوترے سے ایک بدر کے میدانوں سے. سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا؟ حضرت صلاح الدین ایوبی نے ارشاد فرمایا یارا تلوار کے زور سے تو نہیں پھیلا، لیکن ہر دور میں اسلام کے ساتھ اس چیز کی ضرورت پڑتی رہے گی. تو ایک بدر کے میدان سے ایک صفہ کے چبوترے سے، تو جہاں اس کی قیادت پڑی کہ صرف نگاہ اٹھاؤ تو کٹورے میں ساگر آ جائے، جہاں اس کی ضرورت پڑی کہ صرف نگاہ اٹھاؤ تو کٹورے میں ساگر آ جائے، اور راج پتھورا کو ذلیل کر کے اور ہوا میں اڑنے والے کو چپلوں سے مار کر دماغ درست کر کے یہ بتا دیا جائے امت یتیم نہیں ہے، صفہ کے بھی ترجمان موجود ہے اور بدر کے بھی موجود ہے. تو یہ حملہ بھائی صفہ کے چبوترے سے جواب دیا گیا. لیکن جب وہی راج پتھورا اسی ہندوستان کی زمین پر، جس کی نانی سمجھاتی رہتی تھی کہ دیکھ جو نجومی لوگ بتائے ہیں مان لے، نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک طوفان آنے والا ہے، ہاں آنے کا راستہ بھی بتا دیا تھا، اس طرف سے آئے گا، تیری سلطنت کو اڑا کے لے کر چلا جائے گا. تو نانی نے کہا تھا کہ بیٹا سب کچھ کرنا لیکن الجھنا نہیں. راج پتھورا کی نانی نے اسی اجمیر میں کہا تھا سب کچھ کرنا لیکن الجھنا نہیں. نہیں مانا، نہیں مانا. چرسی آدمی، لکھا آدمی اور کیا کرتا، آ گیا ٹکرانے. اونٹ کو نہ بیٹھانے دینا، فقیر کو یہاں نہ بیٹھنے دینا، پانی نہ بھرنے دینا. ایک دن غریب نواز نے بلایا، کہا راج پتھورا کیا تو بچکانی حرکتیں کرتا جا رہا ہے؟ میں جب سے ٹال رہا ہوں یہ نہ کرو وہ کر لو، یہ نہ کرو وہ کر لو، میں ٹال رہا ہوں، لیکن تو حرکتوں پہ حرکتیں کرتا چلا جا رہا ہے. تو صفہ کے چبوترے کا تو آپ نے جوہر دکھایا،
لیکن اب دوسرے رخ کی ضرورت تھی جسے بدر کا شان کہا جائے. اب دوسرے رخ کی ضرورت تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنی حرکتوں سے باز آ جا نہیں تو رات بھتورا. ایک تو فقیر کو جلدی جلال نہیں آتا لیکن آ جاتا ہے تو کسی قیامت صغرا سے کم بھی نہیں ہوتا. نہیں مانا تو اجمیر کے اسی ساگر کے کنارے پر غریب نواز کا چہرہ سرخ ہوا اور ارشاد فرمایا او راج پتھورا میں تجھے مہلتیں دیتا رہا لیکن تو اپنی بچکانی حرکتوں سے باز نہیں آیا. جا میں نے تجھے اسلامی سلطنت کے امیر شہاب الدین غوری کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا. شہاب الدین غوری کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا. شہاب الدین غوری اس وقت خراسان میں دوپہر کا کھانا کھا کر قیلولہ کر رہے تھے. آنکھ لگی ہی تھی کہ اٹھ کر بیٹھ گئے. کہا لبیک یا سیدی میں آ رہا ہوں. لبیک یا سیدی میں آ رہا ہوں. اپنے لشکر جرار کو تیار کیا اور انا ساگر کے قریب اسے ذلیل کر کے رسیوں میں جکڑ کر کے بتا دیا گیا کہ امت کو دونوں قیادتوں کی ضرورت پڑتی رہے گی. اگر یہاں سے مانو تو ٹھیک نہیں تو ادھر سے سمجھا دیا جائے گا. یہ قیادت جس دن گئی کیونکہ یاد رکھو جانوروں تک کی قیادت اگر بگڑ جائے تو بھیڑیوں کا کام ہو جاتا ہے. جانوروں تک کی قیادت اگر بگڑ جائے تو بھیڑیے اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں. ہم تو انسان ہیں, ہر دور میں قیادت کی ضرورت پڑتی رہے گی. اس لیے آج بھی اسی چیز پر حملہ ہے. گفتگو کے آخری لمحے پر ہم آنے والے ہیں اور بات انشاءاللہ شروع ہونے والی ہے. ہاں سن لیجئے گا. جھوٹ کی کوئی بات نہیں, جھوٹ تو بولنا نہیں چاہیے نہ ہم بولتے ہیں. حقیقت بتائیں, بات شروع ہونے والی ہے. ہاں بات شروع ہونے والی ہے لیکن کب ختم ہو جائے گی کچھ پتا بھی نہیں ہے. تو یہ سسٹم یاد رکھیں کہ باطل ہر دور میں بکھیر کر اپنے چال میں کامیاب ہونے کی سازشیں رچتا رہا. اب بھائی قوم بکھرے گی کیسے؟ سب سے پہلے مطلب دو حملے, دو اٹیک جو یہود و نصارہ کے دور سے کیے جاتے رہے. بھائی یہودیوں نے کیا کیا؟ قافلے میں شامل ہو گئے. سرکار سے صحابی نے عرض کی آقا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے, بتا دیجئے. بغل میں ایک کھڑا تھا, کہا ان کو کیا معلوم ہے اونٹ کہاں ہے. ہاں خیر سرکار نے صحابہ کو خاموش کر لیا لیکن قرآن کی آیت اتر گئی کہ میرے محبوب اس نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا. ہاں قد کفرتم بعد ایمانکم, ایمان لانے کے بعد بھی کافر. یعنی پیغمبر کو کمتر کر کے معاذ اللہ امت کو دکھانا تاکہ پیغمبر کا ساتھ چھوٹ جائے, یہ پہلا حملہ. اور دوسرا حملہ یہ تھا کہ وہاں تک اس قوم کو پہنچنے ہی نہ دو کہ یہ پیغمبر کو جان پائے. تو دوسرا حملہ تھا کہ انہیں ان کے دین کے تعلق سے انگوٹھا ٹیک کر دو. تو انہیں بکھیر کر کے رکھنے میں اور ان پر ان کے سروں پر بھائی انگریزوں نے ہندوستان میں مسلمانوں سے سلطنت اور سطوت لی بہادر شاہ ظفر کے دور میں, لیکن یہودی اسکیمیں کام کرتی رہیں. انہی دونوں چیزوں پر اس ہندوستان کی تاریخ میں بھی زور دیا گیا. پہلا حملہ تھا نبی سے دور کر دو, دوسرا حملہ تھا انگوٹھا ٹیک کر دو. یعنی اگر ان کو بولنے کی زبان مل جائے گی تو یہ ہم سے سوال کر بیٹھیں گے. اگر انہیں علم مل جائے گا تو اٹیک قرآن پر کرو گے, جواب ان کا بچہ دے گا. اگر انہیں علم اور اس کی سمجھ مل جائے گی تو شریعت کے قانون پر اٹیک ہوگا, جواب ادھر سے آ جائے گا. اس لیے انہیں گونگا کر دو, انہیں پودا کر دو. تو آج بھی اگر درسگاہوں پر پہلی نظر لگائی گئی وجہ صرف یہی ہے کہ انہیں ایک تو اس کے مصطفیٰ چھینا جائے اور دوسرا یہ ہے میں کہیں کارٹون بنا کر معاذ اللہ نبی کی عزت کو کم کرنے کی ناپاک
ادھر تیار ہوتی ہیں تو مولا کوئی جواب امت میں پیدا کر دیتا ہے. سازشیں ادھر تیار ہوتی ہیں تو امت میں کوئی جواب پیدا کر دیتا ہے. اس لیے آج کے دور میں جو حالات ہیں بھائی، مدرسوں میں ابھی انشاءاللہ جو ہے 7 بچوں کا ہی دور قرت میں دستار ہونا، وہ منظر آپ دیکھنا چاہیں گے؟ ہاں، دارالعلوم نادریہ کے جو ہے بینر تلے انشاءاللہ ابھی بچوں کو دستار حفظ سے نوازا جائے گا. یہ مشن کیا ہے بھائی؟ آپ دیکھو گے جہاں اللہ والے کی تربت ہے بغل میں انشاءاللہ سجدے کا انتظام، یعنی مسجد ضرور ہے، اور اکثر غالب جگہوں پر تعلیم کا انتظام، یعنی اندر کے دل کے لتھڑے کو دھونے کی ضرورت پڑے گی تو چادر چوم لینا. وقت پر مؤذن اگر صدا دے دے جا کر پیشانیوں کو بغل میں منور کر لینا، اور ان درسگاہوں میں بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول کی زمزمہ خوانیاں کر کے اپنے نبی کی سیرت تک پہنچنے کی اور انہیں اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی کوششیں جاری رکھتے رہنا. کیونکہ ان درگاہوں سے، خانقاہوں سے، ان چوکھٹوں سے الحمدللہ ہمیں عشق کے جام بھی ملتے ہیں، سجدے کی پہچان بھی ملتی ہے، اور علم مصطفیٰ کی حرارت بھی ملتی ہے. بس بات ختم ہونے والی ہے. سست پڑ گئے بیٹھ جائے. میں 3-4 لوگ کہا تھا نہ ہی، باقی کہا تھا بیٹھ جاؤ، کہا کرے کھڑا ہو زبردست ہے کہ نہیں؟ بول دیئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے ہم کو جو ٹائم دیا گیا ہے اس ٹائم پہ انشاءاللہ ہم ضرور انشاءاللہ تقریر شروع کر دیں گے. تو نہیں کوئی دقت نہیں ہے. بات جو ہم بتا رہے ہیں اس پر غور کرتے رہیے گا. کب تقریر شروع ہو جائے کچھ پتا نہیں، کب ختم ہو جائے کچھ پتا نہیں. ہاں، تو بات یہ ہے 3 چیزیں ہیں، درسگاہ بھی ہے، آستانہ بھی ہے، اور قرآن کی تعلیم بھی ہے. قرآن کی تعلیم بھی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہاں سے قیادت بھی عطا کی جاتی ہے. جو ہمارے ادارے ہیں ان درسگاہوں سے قیادت بھی عطا کی جاتی ہے، اور مسجد کا نمازی بھی دیا جاتا ہے، اور بزرگوں کے چوکھٹوں کا وفادار بھی بنایا جاتا ہے. اور ان تینوں چیزوں کے ساتھ جس دور میں بھی امت رہی ہے، اس امت کو کوئی ذرہ برابر خلاف ہوا بھی نہیں لگا سکا. نظر لگانا تو بہت دور کی باتیں ہیں. کیوں صاحب؟ کیونکہ آپ شیروانی پہنو گے 20,000 کی، صحرا باندھو گے 15,000 کا، جوتا پہنو گے 15,000 کا، اور جب کلمہ پڑھنا ہوگا تو ایک لائن میں حالتیں یہ ہو جائیں گی، حی اللہ یموتو میں آ کر کے پھنس جاؤ گے اور اپنے آپ کو کمزور ثابت کر دو گے تو 15,000 کی شیروانی عزتیں نہیں بچا سکتی ہے. اگر ایک لائن کے کلمے میں اٹک کر رہ گئے اور امام کو ہچے کروا کر تمہیں دین کا کلمہ پڑھوانا پڑا تو یاد رکھیں کہ اگرچہ کرتا معمولی ہو لیکن جب زبان کی بات آئے تو قرآن ایسے پڑھو کہ اش اش کر اٹھے. ہاں، قرآن ایسے پڑھو کہ لوگ اش اش کر اٹھے، کیونکہ زبان ہر دور میں بولتی رہی ہے اور اسی سے قیادت ملتی ہے. کیونکہ قوم مسلم کو رب نے ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور کر لے جائیں. ہماری گود سے ہماری نسلیں ادھر دیکھیں، ادھر علماء آ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ ہی تک آئیں گے. اور یہاں تک سید صاحب نے بلانے کے لیے آپ کے لیے تو اتنی محنتیں کی ہیں. تو کچھ لوگ مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ چلے تو نہیں گئے. چلے کہے جائیں، آ رہے ہیں نا. ہاں، تو چلے نہیں گئے، آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی استقبال کریں گے آپ کے ساتھ. ہاں، آنے تو دیجئے. تو یہ معاملہ ہے. معاملہ کیا رہا؟ معاملہ یہ رہا کہ اس دور سے لے کر کے اس دور تک قیادت، علم، پیشانی کے سجدے ہر دور میں چھیننے کی کوششیں کی گئی. اور یاد رکھو مسلمانوں، یہ وہ جوہر ہے تمہارا جو ہر دور میں سر چڑھ کر بولتا رہا ہے، ہر دور میں سر چڑھ کر بولتا رہا ہے. کیونکہ ان چیزوں
کی قیادتیں ملتی ہیں، اور جس قوم میں قائد موجود ہو اس قوم کو کوئی نظر نہیں لگا سکتا۔ اگر آج 75 مسندیں لگا کر کے اگر بکھیرنے کی ناپاک سازشیں رچی جا رہی ہے تو یہ سب سے بڑا، سمجھو کہ سب سے بڑا دھوکہ ہوگا، اور تاریخ کے منہ پر سب سے بڑی کالک ہوگی، کیونکہ ہر دور میں جو بھی جیتے رہے وہ قیادت کے ساتھ زندہ رہے۔ آج ہم بغیر قیادت کے زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ آئیے استقبال کر لے حضور جامع میاں اشرفی صاحب کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ حضور رئیس ملت اشرفی دولہ، اشرفی دولہ، اشرفی دولہ، نعرہ حیدری، سادات اکرام، سادات اکرام، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سید جامع میاں صاحب قبلہ، سید جامع میاں صاحب قبلہ، اشرفی دولہ، اشرفی دولہ، اشرفی دولہ، فیضان نادر صاحب قبلہ، عرس نادری، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، ممبر والے حضرات تھوڑا کرم فرمائیں، ٹائم ہو گیا ہے، کرم فرمائیں، حضرت کی آمد ہو گئی ہے، تو اب انشاءاللہ بہت جلد ابھی آپ حضرت سے گفتگو سماعت کریں گے۔ اپنی آواز آپ بند کر لیں میرے بھائی، ماشاءاللہ اولاد رسول، اولاد غوث اعظم کی آمد ہے الحمدللہ۔ آج تو سادات کی بہاریں ہیں ممبر پہ، ہے کہ نہیں؟ ہاں، آل رسول کا آل رسول استقبال کر رہے ہیں، جس سے بڑی اور چیز کیا چاہیے؟ ہاں الحمدللہ، الحمدللہ۔ ان مقدس ہستیوں کو دیکھنے کے بعد سینہ کشادہ ہو جاتا ہے الحمدللہ، کیونکہ یہی وہ قیادت ہے جس کی بات میں کر رہا ہوں، یہی وہ قیادت ہے جس کی بات میں کر رہا ہوں، کیونکہ قوم اگر بکھری، بھائی آج مدرسوں سے زیادہ دین یوٹیوب پہ سیکھا جا رہا، علماء کی قیادتوں کو چھوڑ کر کے ایک آدمی آیا حضرت، اس نے نیت باندھی، لوگوں نے ہم سے بتایا کہ حضرت وہ مسجد میں پچھلی صف میں ایک آدمی کھڑا ہے، دیکھ لیجئے۔ ہم تو سنت پڑھ کے جا رہے تھے لیکن وہ باقی پڑھ رہا تھا، تو ہم نے جا کر کے دیکھا تو نیت یہاں باندھے تھا۔ دیر تک کھڑے رہے، جب وہ اپنا سب کچھ کر لیا تو ہم نے بلایا، ہم نے کہا کہ کس نے گمراہ کر دیا؟ تو کہا کہ وہ حضرت ہم یوٹیوب دیکھے ہیں۔ مطلب یہاں نیت باندھے تھا، ہم نے کہا یہ جگہ تو عورتوں کی تھی، تم نے کہاں سے لے لیا؟ تو کہا ہم نے یوٹیوب دیکھا ہے، اور یہ حدیث نمبر وہ حدیث نمبر۔ ہم نے کہا سنو، میڈیکل اسٹور پہ دوائی بیچنے والے MBBS ہو جائے تو ہاسپٹل میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لائبریری میں بیٹھنے والے مفتی محدث ہو جائے تو پھر دارالعلوم کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کہا کون سی حدیث کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے 10 سال مدرسے کی چٹائی پر اپنے آپ کو بچھانا پڑتا ہے اور علماء کے قدموں میں جھکانا پڑتا ہے، کیونکہ علم اگر صرف کتابوں سے ملتی تو سب کے سب ہو چکے ہوتے، لیکن جہاں علم کتابوں سے نکلتی ہے وہیں بزرگوں کے فیضان سے مل کر کے تقسیم ہوتی ہے۔ تو جہاں جھکنے کا ہنر ملے اور بزرگوں کا فیضان مل جائے تو سمجھ لو کہ وہ علم نفع بخش ہے۔ تو قیادت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حبل اللہ سے مراد ہے جماعت مسلمین، یعنی اپنے آپ کو ایک دوسرے سے جوڑ کر کے رکھنا، اپنی قیادتوں کو مضبوط کر کے رکھنا، کیونکہ یہ قیادتیں ہر
دے گی، ہاں یہ قیادتیں ہر دور میں آواز دے گی۔ تو آج پتا چلا کہ امت میں بکھر کر کے معاذ اللہ کسی کو چرا کر کے نافذی کر دیا گیا، کسی کو چرا کر کے معاذ اللہ غیر مقلد کر دیا گیا، کسی کو چرا کر کے معاذ اللہ اس کے آبا اجداد سے ملے ہوئے عقائد پر حملہ کر کے سب خون مار کر اس کے ایمان کا